تو آخری مرتبہ آیا اور قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا نانا حسین اب نہ مدینے میں آئے گا۔ میں کوڑا پھینک دی۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نہیں رکتی، آپ گلی چھوڑ دیں، ضروری ہے کہ اسی گلی سے گزرنا ہے۔ پیغمبر عجب نہیں کہ جواب ارشاد فرمائے جو حق پہ ہوتا ہے وہ روٹ نہیں بدلتا۔ میں نے گلی چھوڑ دی تو پھر کوئی اور نبی آئے گا جو اسے تبلیغ کرے گا، میں تو آخری ہوں، میرے بعد کوئی ہے نہیں، میں اسی کی ہدایت کروں گا۔ ایک رات وہ نہیں آئی، حضور کھڑے رہے کہ شاید لیٹ ہو گئی، وہ کافی دیر نہیں آئی، آقا پریشان ہو گئے، تیری رحمت پہ کائنات قربان۔ پریشانی کے عالم میں محلے والوں سے پوچھا کیا ہوا بڑھیا کو؟ کہنے لگے بیمار ہے، دشمن کی تیمارداری کے لیے چلے گئے۔ دروازے پہ دستک دی، اس نے پوچھا کون؟ لبہائے مبارک سے نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنا برکت والا نام تھا، اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میں کیا کرتی ہوں، بس منہ سے نکل گیا آ جائیے، کلی رحمت چل کے آ گئی۔ اور آنے کے بعد میرے پیغمبر نے اس کے مشکیزے کو دیکھا، یہ خشک ہے، تم نے پانی نہیں پیا کیا؟ ساقی کوثر مشکیزہ اٹھا کے چل پڑا، پانی بھر کے لائے، پانی پلایا اسے، کہا دوا وغیرہ لی ہے؟ نہیں لی۔ وہ حیران ہو کے دیکھتی رہی، دوا لائے، دوا کو تکیے کے نیچے رکھا، جو اس وقت کھانی تھی وہ کھلائی، اور جاتے ہوئے کہنے لگے میں علی کو بھیجوں گا، کوئی ضرورت ہو تو بتا دینا، میں علی کو بھیجوں گا، کوئی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ حیران رہ گئی، کہنے لگی میں سمجھی تھی کہ آپ بدلہ لیں گے۔ فرمایا کس چیز کا بدلہ؟ وہ جو میں بے حرمتی کرتی تھی۔ فرمایا تم مجھے پہچانتی نہیں؟ قدموں میں گر کے کہتی اب پہچان گئی ہوں، ایسے نہیں جانے دوں گی، پہلے کلمہ پڑھائیے اور پھر یہاں سے پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے۔ آقا نے کلمہ پڑھایا، اس طرح پھیلا ہے اسلام۔ یہ تلوار والا مذہب نہیں، کردار والا مذہب ہے۔ عورت گھر سے نکلی، وزن اٹھایا ہوا، جا کیوں رہی ہے؟ کہ میں مکہ چھوڑ رہی ہوں۔ کیوں چھوڑ رہی ہے؟ جادوگر آ گیا، اور راستے میں حضور مل گئے، کہیں گے لاؤ اپنا سامان مجھے دے دو۔ پوری امت کا بوجھ اٹھانے والے نے اس کا سامان اٹھا لیا۔ اب وہ آسان ہوئی تو بولنے لگی میں جا رہی ہوں، ہاشمیوں میں ایک جادوگر ہے، جو اس سے ملتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں ٹاکرا نہ ہو جائے۔ اور آقا چپ۔ پھر کہنے لگی تم اچھے ماں باپ کی اولاد لگتے ہو، اس سے بچ کے رہنا۔ پہلے تو میں کسی کا سامان اٹھاؤں گا نہیں، اپنا کہہ رہا ہوں، اور اگر اٹھا لوں اور وہ پہلا فکر یہی کہے ناصر عباس کی مجلس نہ سننا، میں اس کا سامان پھینک دوں گا۔ اور آقا چپ ہے، بتاتے بھی نہیں کہ میں کون ہوں۔ وہ بولتی گئی، یہ سنتے گئے، اس کو اس کی منزل پہ پہنچایا، جاتے ہوئے بھی نام نہیں بتایا کہیں شرمندہ نہ ہو جائے، گھر بھی پہنچایا۔ کیا کہنے ہاشمیوں تمہاری غیرت کے، عورتیں گھر سے نکل آتی تھی اپنی مرضی سے، یہ پہنچا کے آ جاتے تھے اپنی مرضی۔ چلو میں پہنچاؤں، اور اب جب پہنچا کے واپس آنے لگے تو اب اس کی ایک مرتبہ والے نام تو بتاتے جاؤ، بس زبان سے نکلا محمد
قدموں میں گر کے کہتی ہے واقعی اللہ بہتر جانتا تھا کہ رسالت کو کس جگہ پہ رکھے. تیری شان یہی ہے، تیرا مقام یہی ہے، تیری عزت یہی ہے، تیری عظمت یہی ہے. اس سے عشق کرو، اس سے پیار کرو جسے خدا نے عشق کے قابل بنایا، جس کا ذکر عبادت، جس کا نام شفا، جس کے نام کا وظیفہ کرے انسان تو بادشاہ بن جائے، جس کے ذکر کے لیے خدا کہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. جس کی آنکھوں کی قسمیں کھائے، جس کی زلفوں کی قسمیں کھائے، بلکہ جس کی زلف قرآن بنتی رہے، جس کا لباس قرآن بنتا رہے، جس کی رفتار قرآن بنتی رہے، جس کی سیر قرآن بنتی رہے. تھوڑی دیر کمبل اوڑھا، تھوڑی دیر، اللہ نے اس کمبل کو قیامت تک کی زندگی دے دی. جب تک کائنات ہے قرآن رہے گا، جب تک قرآن ہے مصطفیٰ کی کملی کا ذکر رہے گا. اے کمبل اوڑھنے والے، میں نے کہا یہ اتنا عزت والا کمبل ہے جسے کالی کملی کہتے ہیں، یہ آیا کہاں سے؟ تو میں نے شیعہ سنی علماء کی کتابوں کو پڑھا تو پتہ چلا کہ جب پہلی وحی کے بعد واپس آئے تھے تو سردی لگ رہی تھی. خدیجۃ الکبریٰ سے کہا مجھے سردی لگ رہی ہے. خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی صندوق کھولی اور اپنی کالی چادر اٹھائی اور وہ کالی کملی والے کو پہنائی. وہ مصطفیٰ نے چادر پہنی اور ادھر عرش سے آیت چلی یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے پیغمبر، قربان جاؤں اس پورے خاندان کے. کیا کہنے ماں کے اور کیا کہنے بیٹی کے. کبھی ماں خدیجہ چادر پہنائے تب بھی آیت آ جاتی ہے، کبھی بیٹی زہرا چادر پہنائے تب بھی آیت. ایک صلوات بلند آواز سے محمد. تیری عزت اور عظمت کے کیا کہ، اور یہ مکہ ہے اور مدینے میں تو حکومت قائم ہو گئی. اور صحابہ کرام نے ایک دن اس شاعر کو پکڑ لیا جو حضور کے خلاف شعر کہتا تھا. شعر کہتا تھا مکے میں، پکڑا گیا مدینے میں. سفر پہ کہیں جا رہا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے اسے دیکھا، پہچان لیا، وہی بدبخت ہے آقا کے خلاف شعر کہتا تھا. انہوں نے پکڑ کے بوری میں بند کیا اور مسجد میں لا کے پھینک دیا. آقا دو جہان نے فرمایا یہ کیا ہے؟ آقا یہ وہی شاعر جو آپ کے خلاف تقریریں کرتا تھا، شعر پڑھتا تھا. یا رسول اللہ حکم فرمائے اس کے ساتھ کیا کریں؟ حضور نے فرمایا اس کی زبان کاٹ دو. تاریخ کانپنے لگی کہ وہ جو مکے میں معاف کر دیتا تھا آج مدینے میں اسے کیا ہو گیا. تو چند صحابہ کرام نے پکڑا، یا رسول اللہ ابھی آئے. کہا ٹھہرو، تم نہیں، علی کدھر ہے؟ این علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ. علی آپ اس کی زبان کاٹو. علی نے بوری کھولی، شاعر کو پکڑا اور لے کے چلے. پیچھے کچھ لوگ بھی چل پڑے. ایسے واقعات میں مجمع زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. علی فرماتے ہیں تف ہے ان مجمعوں پر جو صرف تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. جیسے ہی علی جنگل میں پہنچے پہلے اس کی رسی کھولی، اتنے میں حسن کھانا لے کر آ گئے. مولا علی نے اسے کھانا کھلایا، پانی پلایا اور پھر اپنے گھوڑے پہ بٹھایا. 2000 اشرفیاں دی، تلوار نکال کے کہا میں انہیں روکتا ہوں تو بھاگ جا.
मैं इन्हें रोकता हूं, तू भाग जा। अब जिन्होंने पकड़ा था वो देखते रह गए, मेहनत जाया हो गई। अली ने बंदा भगा दिया, शिकायत का मौका मिल गया, दौड़ते हुए नबी के पास आए, बड़ी मेहनत से पकड़ा था, या रसूल अल्लाह आपने फरमाया तो उसकी ज़बान काट दो, अली ने भगा दिया। पैगंबर मुस्कुराए, फरमाया तुम मेरी बात नहीं समझे थे, अली मेरी बात समझ गए। तुम मेरी बात नहीं समझे थे, अली मेरी बात समझ गए। जाहिर है कि एहतराम में पैगंबर में सारे चुप कर गए, अपने अपने घरों में गए, वाकया बयान किया। थोड़े से हालात खराब हुए, कहा ये तो सीधी सीधी सी बात थी, दुश्मन रसूल था, हमने पकड़ लिया था, हजूर ने फरमा दिया था कि जबान काट दो। इसके दो मतलब कैसे निकले? हर वक्त अली की हिमायत करते हैं, आप कल जाके बात कीजिएगा। मैं वो अगले दिन मस्जिद में पहुंचे कि आज पैगंबर से बात करें। अभी वो सोच रहे थे कि नमाज शुरू हो गई, नमाज खत्म हुई, सब ताकीबात में थे कि महसूस हुआ कि पीछे कोई है। मोड़ के देखा तो रात वाला शायर वजू कर रहा है। वो जो रात वाला शायर था वो वजू कर रहा था। सारे हैरान थे, काफिर ने वजू कहां से सीखा? और वो अंदर मस्जिद में आया, हुजूर के सामने आके कहते या रसूल अल्लाह सारी रात नींद नहीं आई, आपकी नात लेकर लाया हूं, इजाजत हो तो सुनाओ। सलामत आपकी शान में नात लेकर लाया हूं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इजाजत हो तो सुनाओ। उसने नात पढ़ना शुरू की, उसने नात के शेर पढ़े। सहाबा कराम तारीफ मुस्तफा पे खुश हो के सुभान अल्लाह कह रहे थे, और पैगंबर मुस्कुरा के कह रहे थे देखा अली ने गुस्ताख की ज़बान काट दी। गुस्ताखी वाली जबान थी, उसे काट दिया। और जो मिदहत वाली जबान थी उसे जारी कर दिया, कसीदे पढ़ने लगा, तारीफ करने लगा। इसलिए कि किरदार इंसान के दिल को बदलता है, सिर्फ सर को नहीं झुकाता। यह वो सीरत थी जिसका जमाना दुश्मन हो गया, और ऐसा दुश्मन हुआ कि वारिस मदीना छोड़ के जा रहा। आप शिया सुन्नी मुसलमान 1400 साल के बाद अपने नबी से इतना इश्क रखते हैं, तो सोचो हुसैन को कितना प्यार होगा जो इसी नबी की जबान चूस कर जवान हुआ, और उस हुसैन से कब्र नबी छुड़ाई जा रही। सारी जिंदगी हर मुसलमान के दिल की हसरत होती है मैं रोज़ा रसूल पे हाजिरी दूं, और महीना महीना रहकर भी जब शिया सुन्नी मुसलमान वापस आने लगते हैं तो दिल कटने लगता है, बेकरारी होती है कि मैं छोड़ के जा रहा हूं। हुसैन तो रोज चिराग जलाता था। तो आखिरी मर्तबा आया और कब्र पे हाथ रख के कहता है जंगल में दिल के टुकड़ों की बस्ती बसाएगा नाना हुसैन, अब न मदीने में आएगा। मैंने बड़े बड़े अज़ादार यहां दूर दराज से देखे, जब जाने लगे थे तो कब्र पर भाई आया, बहन की रिवायत नहीं, वापस आए तो बहन आई, भाई ना। बड़ी तवील गुफ्तगू है गरीब ज़हरा की कब्र मुस्तफ़ा से, लेकिन रावी कहता है जब नबी की कब्र पर आया तो कोहे वकार बनकर आया, छोटे छोटे कदम उठा के हुसैन चलता। लेकिन जब नाना की कब्र से अम्मा की कब्र पर गया
تو جیسے بچہ دوڑتا، ماں کی قبر پہ گرتے ہی پہلا فکرہ کہا تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو۔ زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے، اماں میں اب چراغ جلانے نہ آؤں گا۔ اس کے بعد حضرت بی بی ام سلمہ ام المومنین، ان کا ودا ہے۔ اس ودے کے الفاظ ہیں، ام سلمہ فرماتی تھی حسین تیرے میرے دو رشتے، خون کے رشتے سے میں نانی ہوں تو نواسا، شریعت کے رشتے سے تو میرا امام ہے، تو امام نہ ہوتا میں تیرے دامن کو پکڑ لیتی تجھے نہ جانے۔ اچھا ایک منت کرتی ہوں، جہاں دل چاہے چلے جانا، عراق نہ جانا۔ حسین فرماتے نانی اماں میں عراق کیوں نہ جاؤں؟ رو کے کہتی ہے آدھی آدھی رات کو تیرا نانا محمد مصلی پہ بیٹھ کے رو رو کے کہتا تھا ہائے عراق۔ اور میرے پاس اس جگہ کی مٹی بھی ہے حسین جو تیرا نانا مجھے دے کر گیا تھا، مٹی ہے۔ اب یہ جو میں 2 یا 3 منٹ کے فکرے درمیان میں پڑھنے لگا ہوں، یہ شیعہ بھائیوں سے معذرت، میں اہل سنت بھائیوں کے لیے پڑھنے لگا ہوں، انہی کی کتابوں سے پڑھنے لگا ہوں۔ فرماتے کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ میں اندر جا رہا ہوں خیمے، تو حجرے کے دروازے پہ بیٹھ جا، کسی کو اندر نہ آنے دے۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں دروازے پہ بیٹھ گئی، کوئی آتا تھا حضور اندر ہے، میں کہتی تھی منع کیا، وہ واپس چلا جاتا۔ فرماتی اتنے میں حسین آیا اور کہا نانی میرا نانا کہاں ہے؟ اب آ گئی اندر۔ حسین نے قدم اندر بڑھانا چاہا، ام سلمہ کہتی ہے میں نے دروازے پہ ہاتھ کیا، حسین تیرے نانا نے منع کیا۔ شبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نانی میرے لیے بھی منع کیا، بس یہ کہہ کہ ادھر حسین مڑا ادھر دروازہ کھلا، نبیوں کے سلطان کے سر پہ امامہ نہ تھا، آواز دے کے کہا ام سلمہ تو نے غضب کیا، میں نے حسین کے لیے تو منع نہیں کیا۔ میں نے حسین کے لیے تو منع نہیں کیا۔ ام سلمہ فرماتی ہے حسین کو اٹھایا اندر لے گئے، اونچا اونچا روئے۔ یہ کتاب میں نہیں ہے کہ اونچا اونچا روئے، میں نے کیوں کہا؟ ام سلمہ فرماتی ہے مجھے رسول کے رونے کی آواز حجرے سے باہر آئی، میں نے پیغمبر کو کبھی اتنا روتا نہیں دیکھا تھا، میں نے بے قرار ہو کے دروازہ کھولا، اندر دیکھتی ہوں کہ رسول نے حسین کی قمیص اتاری ہوئی ہے اور بدن اقدس کو بار بار اللہ تمہارے رونے کو قبول کرے کہ رسول اللہ کی سنت سمجھ کے شیعہ سنی رو رہے ہو، پاک بی بی تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے، دنیا کی کسی غم میں نہ رلائے۔ اور دیکھو کبھی حسین پہ رونا آئے تو شرما کے نہ رویا کرو، چہرے پہ رومال رکھ کے نہ رویا کرو۔ تمہارے 5ویں امام کے گھر میں جابر ابن عبداللہ اپنی آنکھوں پر رومال رکھ کے رو رہا تھا، 5ویں امام نے اس کے ہاتھ سے رومال لیا کہ جابر ابی عبداللہ کو کیوں نہیں روتا؟ کہ مولا دیکھے میرا رومال بھیلا ہوا ہے، میں حسین کو رو رہا تھا۔ کہ واہ جابر رونا حسین کو اور منہ پر رومال رکھ کے رونا، کہ مولا کیسے رو؟ کہ ویسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ بیٹھ کے روتی ہے، جس کی کوئی آس نہ رہ گئی ہو، جس کی کوئی امید نہ رہ۔ پیغمبر حسین ابن علی کی قمیص اتار کر جگہ جگہ چومتے ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں نے پوچھا حسین کے بدن کو اس طرح کیوں چوم رہے ہیں؟ فرمایا علی مقامات السیوف، میں تلواروں کے زخموں کی جگہ کو چوم، تلواروں کے زخموں کی جگہ کو چوم۔ بس اس کے بعد روایت ہے ام البنین آ گئی، عباس کی ماں، حسین کیسے روکوں، تو امام ہے، لیکن ایک عرض کرتی ہوں
بول میری اماں ام البنین فرماتی ہیں جب تیرے بابا کو ضربت لگی تھی میں کئی دنوں سے جنوں کے رونے کی آواز سنتی تھی. جب تیرے بھائی حسن کو زہر ملا مجھے جنوں کے رونے کی آواز آتی تھی. حسین آج 7واں دن ہے میں جنوں کے رونے کی آواز. جنات روتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے نہ جا, لیکن جب یہ سوچتی ہوں کہ میرا عباس ساتھ ہے تو میرے ڈر ختم ہو جاتے ہیں. یہ کہہ کے غازی کا ہاتھ پکڑا. عباس, علی کی وصیت, حسن کی وصیت, ام البنین کی وصیت, مسلم ابن عقیل کی وصیت. جانتے ہو مسلم ابن عقیل کا کیا رشتہ تھا عباس سے؟ عباس کی بہن کا سرتاج ہے مسلم. مسلم ابن عقیل کے 4 مصرے بزرگوں نے لکھے ہیں سرائکی زبان میں. وہ فرماتے ہیں کہ جب مسلم کوفہ جانے لگے تو عباس کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تیرے نال ہے پور شریف آندہ. چھوٹے بچوں سے پھر کہتا ہوں غازی اور مسلم کا رشتہ یاد رکھیں. پھر یہ 4 مصرے سنیں. مسلم ابن عقیل نے غازی کا ہاتھ پکڑا. ابا نور شریف فرمایا تیرے نال ہے پور شریف آندہ نانی کو سفر کرامی تیرے غیرت مند کول فوجی ہے ہر کہہ کو صبر دیوامی ناموس دا غازی جتھا لفظ آوے سر دھر دی بازی لاوی توڑے اپنی پھیر تھی قید ودی نہ زینب قید کرت. ناموس دا غازی جتھا لفظ آوے سر دھر دی بازی لاوی توڑے اپنی پھیر تھی قید ودی نہ زینب قید کرامی. عباس کو ام البنین قبر نبی پہ لے گئی. عباس نے کہا عباس یہ کس کی قبر ہے؟ عباس کی گردن جھکی. سید الانبیاء شہنشاہ معظم کا مزار. عباس میں کون ہوں؟ آپ میری ماں علی کا حرم. عباس کی ماں کہتی ہے ایک ہاتھ نبی کی قبر پہ رکھ دوسرا میرے سر پہ رکھ وعدہ کر جب تک تیرے بازو سلامت رہے گے نہ زینب کی چادر لٹے گی نہ شبیر کی گردن کٹے گی. رو کے آواز اللہ کوئی زندہ واپس آ گیا. اگر کوئی زندہ واپس آیا تو وہ بتائے گا کہ عباس نے کیا وفا کی. میرا کلیجہ روئے گا اگر میں حسین کی 7 سال کی سغرا کا ذکر نہ کروں. سغرا علی اکبر کے حصے کی بہن. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ذاکرین یہ کیوں کہتے ہیں حصے کی بہن؟ اس لیے کہ سغرا کا ماں کی طرف سے کوئی سگا بھائی نہیں تھا. اکبر کی ماں کی طرف سے کوئی سگی بہن نہیں تھی. حسین ابن علی کے 4 حرم ہیں. سغرا کی ماں کا نام ہے ام ولد. ابھی جناب سغرا دنیا میں آئی اور کچھ دنوں بعد بی بی ام ولد کا انتقال ہو گیا. اسے بی بی زینب پالنے لگی. 1 سال کی سغرا ہوئی. حسین کی شادی جناب رباب سے ہوئی. عرب کے دستور کے مطابق رباب کنڈی پکڑ کے کھڑی ہو گئی. بی بی زینب فرماتی ہے دارین کے مالک کی حرم بن کے آئی ہے. پورے گھر میں سے جو پسند ہو تو حکم کر میں تجھے عطا کروں. چلتے چلتے رباب کی نگاہیں سغرا کے چھولے پہ رک گئی. آواز ہے بی بی مجھے سغرا دے دے. زینب نے سغرا رباب کے حوالے کی. رو کی آواز ہے اپنی اولاد آ جائے تو سغرا کو بھول نہ جانا. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. اللہ میرا تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں کرے.
حسین کے عزادار بن کے قیامت میں اٹھے عزاداران امام، ایک گود میں 2 بچیاں پلنے لگی، ایک سکینہ ایک سغرا، 3 سال کا عمروں کا فرق، 7 سال کی سغرا 4 سال کی سکینہ۔ ایک دن علیحدہ ملاقات ہوئی بی بی سکینہ سے، جناب رباب فرماتی سکینہ سغرا کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولنا۔ سکینہ حیران ہو کے کہتی ہے اماں اس حکم کا مطلب میری بچی سغرا کی ماں نہیں ہے؟ جن بچوں کی ماں نہ ہو یا باپ نہ ہو ان سے اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے۔ سکینہ اسی دن سے سمجھی یتیموں کے ساتھ اونچی آواز میں کوئی نہیں۔ مرحبا اجرکم علی اللہ، یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ کوئی آیا ہوا ہے وارثوں میں سے پرسہ لینے کے لیے، امام زمانہ اپنے نوکروں سے پرسہ قبول کر۔ ہم حسین کے ساتھ نہیں تھے لیکن 1400 سال کے بعد غریب کا غم یاد کر کے رو رہے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم 28 رجب کا دن چڑھا، غریب کی تیاری شروع ہوئی، فہرست بنی، ایک سغرا کا نام نہ لکھا گیا۔ روتی روتی سغرا بی بی رباب کے پاس آئی، اماں مجھے ساتھ لے کر نہیں جائے گی؟ اپنی ماں اپنی ہوتی ہے نا، سکینہ کو لے کے جا رہی ہے مجھے چھوڑ کے۔ اچانک روتی سغرا کی نظریں اصغر پہ پڑی، اصغر کو اٹھا کے کہتی اصغر سارے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر میں تیری منت کروں میرے پاس رہ جا، تو بہن کے پاس رہ جائے گا۔ چھوٹے سے علی اصغر نے 18 دن کے سید نے اپنی بہن کی گردن میں ڈالی، یعنی کہہ رہا تھا میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں۔ علی اصغر 18 دن کو بی بی سغرا کے ہاتھوں میں بھائی کو لوریاں دے رہی ہے۔ بی بی ام رباب قریب آئی، اصغر ماں کے پاس جانے کی بجائے سغرا کے لپٹا۔ کتنا پیار آیا ہوگا سغرا کو، میرے الفاظ نہیں ہے میں بتا سکوں، بس مقتل میں ملتا ہے، رو کے کہتی ہے مرحبا علی اصغر، بھرے گھر میں ایک تو نے میرا مان رکھا ہے، آج کے بعد میرا اکبر بھی تو، میرا قاسم بھی تو، میرا اون بھی تو، میں تیری خدمت کروں گی۔ ہر بی بی آتی ہے، جیسے کوئی قریب آتی اصغر بہن سے لپٹ جاتا، کسی نے اطلاع دی مولا حسین کو، حسین اصغر نہیں آ رہا، غریب گھوڑے سے اترا، سغرا نے قریب آتے دیکھا، اصغر کو پیچھے کر کے کہتی ہے بابا امام بن کے حکم نہ دینا، اصغر آئے تو لے جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے اصغر کا بڑا مان ہے۔ بس شبیر اصغر کے پاس جھکا، اصغر کے کان میں حسین نے کوئی فکرہ کہا، علی اصغر نے سغرا کو چھوڑا، حسین کی طرف بابا بابا کر کے سغرا پیچھے آئی، رو کے کہتی ہے بابا بس اتنا بتلا دو اصغر کو کیا کہا ہے، کہ بس اتنا کہا اصغر تو مدینہ رہ جا، جہاں میں اتنا تیر کھاؤں گا تیرا حصہ والا تیر حسین اپنی گردن پہ۔ ماتم کر کے فکر، جہاں میں اتنے تیر کھاؤں گا وہاں تیرے حصے والا تیر بھی حسین کھا لے گا۔ اصغر باپ کی گود میں آیا، بزرگ شاکرین پڑھتے تھے، سغرا قریب آئی، بابا جب آپ واپس آؤ گے تو میں زندہ نہیں ہوگی، 4 رشتہ دار میری قبر پہ لائے۔ حسین فرماتے کون کا پہلے چاچا غازی، سب کے نام لکھے میرا نام نہیں لکھا۔ عباس گردن چھپا کے کہتے نوکر کا چارہ نہیں لگا، مجھے جو حکم ملا میں نے تعمیل کی۔ دوسرا میرا حصے کا بھائی علی اکبر سغرا کو لے کے گیا نہیں، میرا بھائی مجھے لے کر نہیں گیا۔ تیسری میری اماں رباب، اچھا بابا خدا حافظ، میں نے پڑھ لیا تم
نے سن لیا. شبیر کی آنکھوں میں آنسو ہے کہ ناسورا رشتہ دار 3 کہے ہیں, نام چوتھے کا نہیں بتایا. تو نے کہا تھا 4 لائے, ایک اکبر لائے, ایک غازی لائے, ایک رباب لائے, چوتھا تیری قبر پہ کون لائے؟ روک کے دے بابا ناراض نہ ہونا, چوتھا میری قبر پہ آپ بھی لا لو, مجھے ساتھ لے کر گئے. حسین کا امامہ کھلو, روک کا سورا کوئی آئے یا نہ آئے, حسین وعدہ کرتا ہے آج کے بعد حسین مدینہ میں واپس نہیں.